قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج کتاب مقدس میں سے ہم سیکھیں گے مسیحی مقامات عبادت کی بابت، کرسچن پلیسز آف ورشپ۔ مسیحی مقامات عبادت وہ جگہیں جہاں مسیحی ایمان کے مطابق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی عبادت ہوتی ہے۔ کسی اور مذہب کی عبادت گاہ کی بات نہیں ہوگی، صرف وہ جگہیں جہاں مسیحی ایمان کے مطابق خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی عبادت ہوتی ہے، وہ جگہیں مسیحی مقامات عبادت ہیں، صرف وہ جگہیں کرسچن پلیسز آف ورشپ ہیں۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، اس لیے اس کی عبادت کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے۔ کسی سے ملنے کے لیے ہمیں جانا ہو تو ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ شخص کہاں موجود ہے، پھر ہم اس سے مل پائیں گے۔ ہم فون کر لیتے ہیں، کسی سے پوچھ لیتے ہیں فلاں شخص کہاں ہے تاکہ میں جا کر اس سے مل سکوں، لیکن خدا پوری کائنات میں موجود ہے، وہ لامحدود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کسی ایک خاص جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں ہم محسوس کریں کہ مجھے عبادت کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے پاس جانے کی، اس سے بات کرنے کی، اس کے حضور پیش ہونے کی ضرورت ہے، ہر وہ جگہ اس لائق ہے کہ ہم وہاں خدا کی عبادت کر سکیں، کیونکہ خدا اس جگہ سے غیر حاضر نہیں ہے۔ آسمان، زمین اور جو کچھ اس میں ہے، ہر جگہ پر خدا موجود ہے۔ اور زبور نویس کہتا ہے چاہے میں آسمان پر چلا جاؤں، چاہے پاتال میں چلا جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں، تاریکی میں چلا جاؤں، روشنی میں چلا جاؤں، کہیں بھی ہوں، میں تجھ سے چھپ نہیں سکتا کیونکہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اور خدا خود کہتا ہے کون سی ایسی جگہ ہے جو مجھ سے دور ہے، میری پہنچ سے باہر ہے، کہاں میں موجود نہیں ہوں، ہر جگہ موجود ہوں۔ اسی لیے پولس رسول کے ذریعے تیموتھیوس کے نام پہلے خط میں 2 آیت لکھا ہے، ہر جگہ ہم خدا کی حضور دعا کر سکتے ہیں، ہر جگہ۔ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں ہم خدا کی عبادت نہ کر سکیں۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، اس لیے ہر جگہ اس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ ہم مسیحی اپنی رہائش گاہوں میں جہاں ہم رہتے ہیں، ہماری سکونت گاہیں، ہمارے گھر، ہمارے اپارٹمنٹس، ہمارے فلیٹس، ہمارے کمرے، رومز، جہاں بھی ہم رہتے ہیں، ہم وہیں پر خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اعمال 2 وہ گھروں میں عبادت کیا کرتے، وہ جو لوگ مسیح پر ایمان لے آتے وہ گھروں میں اکٹھے ہو کر عبادت کیا کرتے، کیونکہ اس وقت مسیحی عبادت گاہیں موجود نہیں تھیں۔ گھروں میں عبادت کرتے، کبھی کسی گھر میں، کبھی کسی گھر میں اکٹھے ہوتے، خدا کی عبادت کرتے۔ اور دانییل کے بارے میں بڑا مشہور نبی ہے اور اس کا واقعہ بھی، وہ خدا کے حضور عبادت کہاں کرتا؟ جس گھر میں، جس کمرے میں وہ رہتا تھا۔ متی باب نمبر 6 میں بڑا مشہور ہے، جب تم دعا کرو تو اپنی کوٹری میں جا، دروازہ بند کر لے، پوشیدگی میں اپنے خدا سے دعا کر۔ اور ہم سیکھ چکے ہیں کہ دعا عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ اور لوکا 22 باب، خداوند یسوع مسیح نے آخری فسح جب کھانی تھی اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو خروج 12 باب بتاتا ہے کہ فسح ایک عبادت ہے، اور خداوند یسوع نے کہا کہ جاؤ فلاں گھر میں چلے جاؤ، بندہ ملے گا اس کے پیچھے چلے جانا اور گھر والوں سے کہنا کہ وہ جگہ کہاں ہے، وہ تمہیں ایک مہمان خانہ آراستہ سجا ہوا بتا دیں گے، اس گھر کے اس مہمان خانے میں عبادت کی جائے گی۔ ہم اپنے گھروں میں، ہم اپنے روم میں، کمرے میں، جہاں ہم رہتے ہیں، سوتے، بیٹھتے، جاگتے، اٹھتے، کھاتے، پیتے ہیں، ہم اپنے اکوموڈیشن میں، ہم اپنی رہائش گاہ میں، سکونت گاہ میں، رہائش پر ہم خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، اور ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنے کام کی جگہ پر خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔
جس جگہ آپ کام کرتے ہو خدا وہاں سے غیر حاضر نہیں ہے، خدا وہاں موجود ہے۔ خدا تو ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنے کلام میں کہ تمہارے کام بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے خدا کی تمجید ہو۔ متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے۔ متی کی انجیل باب نمبر 5 ہے اور اس کی 16ویں آیت۔ اور اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ ہمارے کاموں سے خدا کی تمجید ہو، خدا کی ستائش ہو، خدا کی حمد اور تعریف ہونی چاہیے ہمارے کاموں سے۔ جہاں ہم کام کر رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ ناپاک ہے، یہاں خدا نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کو کام بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ جگہ جہاں آپ کام کرتے ہیں اور وہ کام جو آپ کر رہے ہیں اگر گناہ میں شمار ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں اسے کہ یہاں خدا نہیں، یہاں خدا کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو کام بدلنے کی ضرورت ہے، وہ جگہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس جگہ کام کرتے ہیں اس جگہ بھی ہم خدا کی عبادت کر سکتے ہیں اور ہمیں وہاں خدا کی عبادت کرنی چاہیے، چاہے وہ کھیت ہے، چاہے وہ کوئی آفس ہے، چاہے وہ کوئی گھر ہے، چاہے وہ کوئی کمپنی یا فیکٹری ہے، چاہے وہ کوئی دکان، گیراج یا کوئی بھی کاروبار کا سلسلہ ہے، آپ وہاں خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، جیسے ہم چرچ میں مل کر عبادت کرتے ہیں، گیت نہیں وہاں نہیں گا سکتے، وہاں ساز نہیں بجا سکتے، لیکن آپ وہاں اپنے دل میں خدا کی تعریف کر سکتے ہو، چلتے پھرتے کام کاج کرتے خدا سے باتیں کر سکتے ہو۔ خدا کے ایک خادم نے مجھے اپنی گواہی یہ بتائی کہ خدمت میں آنے سے پہلے وہ کسی ریسٹورنٹ میں کام کرتے تھے کالج سے فارغ ہونے کے بعد، تو ان کی عادت تھی کہ وہ گیت گاتے رہتے تھے اپنے منہ میں۔ وہاں پہ ان کے ساتھ کام کرنے والا ایک شخص، اسے کوئی پرابلم تھا، لیکن وہ جب ان کے پاس ہوتا اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ بندہ اپنے منہ میں کیا گنگناتا ہے، ہلکا ہلکا میوزک کیا یہ گاتا ہے، لیکن اس نے گواہی دی، وہ غیر مسیحی شخص تھا، کہ بھائی یہ جو آپ گا رہے ہو نا، میں جب آپ کے پاس آتا ہوں اور یہ سنتا ہوں کہ آپ کچھ گا رہے ہو تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ یہ آپ کیا گاتے ہو؟ تو ان کے لیے موقع بن گیا مسیح کے بارے میں اسے بتانے کا کہ میں اس کی شان کا گیت گا رہا ہوں۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی بھی آفس میں ہیں، آپ وہاں خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ نہمیہ کے بارے میں دیکھیے، 2 باب شروع ہوتا ہے کہ نہمیہ بادشاہ کا ساقی ہے، بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، ملکہ اس کے ساتھ ہے، اور بادشاہ پوچھتا ہے اے نہمیہ تیرا چہرہ اداس کیوں ہے؟ کیوں تو غمگین ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ تو بیمار نہیں ہے؟ تیرے دل میں کوئی غم ہے؟ نہمیہ 2 باب 4 آیت۔ بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ پوچھ بادشاہ رہا ہے کس بات کے لیے تیری درخواست ہے، اور آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، جاری ہے۔ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ وہ بادشاہ کے سامنے ہے، اپنی ڈیوٹی پہ ہے، وہ بادشاہ کو کھانا پینا پیش کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ ہے، وہ اپنے کام پہ، اپنی جاب پہ ہے، بادشاہ سامنے ہے، اسے کب پیش کر رہا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے تیری درخواست کیا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں اپنے خدا سے بات کر لی۔ آپ کسی بھی جگہ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، روزگار ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ وہاں خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ جیسے چرچ میں ہم کرتے ہیں، اس بلڈنگ میں مل کر، ویسے نہیں کر سکتے، تو اپنے دل میں خاموش انداز میں بھی آپ عبادت خدا کی کر سکتے ہیں۔ اور قضات باب نمبر 6 میں کھیت میں خدا کے حضور قربانی، نذرانہ، ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، خدا کی تمجید، ستائش اور عبادت کی جاتی ہے۔ وہ ان کے کام کی جگہ ہے، ان کے کاروبار ہے، ان کی پیداوار کی جگہ ہے، وہ وہاں محنت کرتے ہیں، لیکن وہ وہیں خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے گھروں میں خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ خاص جگہ بنائی جائے، گھر میں جو جگہ آپ کے پاس ہے وہیں عبادت کرو، اپنے کاروبار، کام، روزگار کی جگہ پر عبادت کیجیے،
اور جب ہم سفر میں ہیں، راستوں میں ہیں، یا کسی گاڑی میں، جہاز میں، پلین میں، کہیں بھی کسی بھی ٹرانسپورٹیشن مینز پر ہم سفر کر رہے ہیں، اس میں بھی ہم خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ راستوں میں چلتے ہوئے بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ زبور 42 دیکھیے ذرا، بڑا مشہور ہے۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے۔ ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ جاتے ہوئے راستوں میں، راہوں پر ہم خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل 15 زبور تھے جو ہیکل کی زیارت کے ہیں، زبور نمبر 120 سے 134 تک۔ یہ 15 زبور ہیں جو ہیکل کی زیارت کے، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ یہ جب جاتے ہیکل کی طرف تو راستوں میں گاتے جاتے تھے۔ اس کی سیڑھیوں پہ چڑھتے تو 15 سیڑھیاں تھی، تو ہر سیڑھی پہ کھڑے ہو کے وہ جب کوائر جماعت عبادت پوری تشکیل پاتی تو پورا گروہ پہلی سیڑھی پہ ایک زبور، دوسری سیڑھی پہ زبور، تیسری سیڑھی پہ زبور۔ تو راستوں میں وہ خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ لوکا باب نمبر 17، خداوند یسوع مسیح نے 10 کوڑیوں کو حکم دیا، جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ جا کر۔ کتنے لوٹے؟ یسوع ابھی راستے میں ہی ہے، تو وہ واپس لوٹ آتا ہے، وہیں اس کے حضور گر جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اور یسوع کیا کہتا ہے؟ پھر ان میں سے ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا۔ راستے میں خدا کی تمجید کرتا آ رہا ہے، اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا۔ یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے؟ وہ راستے میں ہی خدا کی تمجید کرتا ہوا آتا ہے، یسوع کو راستے میں ہی مل جاتا ہے، اور یسوع کہتا ہے وہ لوٹ کے کیوں نہیں آئے دوسرے تمجید کرنے کو؟ تو راستے میں عبادت ہو رہی ہے، راستے میں خدا کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور آمد و رفت کے ذرائع میں دیکھیے ذرا، پولس رسول جہاز پہ ہے، اعمال باب نمبر 27 20ویں آیت سے۔ اور جب بہت دنوں تک نہ سورج نظر آیا، نہ تارے، اور شدت کی آندھی چل رہی تھی، تو آخر ہم کو بچنے کی امید بالکل نہ رہی۔ اور جب بہت فاقہ کر چکے تو پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اے صاحب، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر قریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے۔ پھر وہ بات کرتا ہے، وہ خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا، اے پولس نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو قیصر کے سامنے حاضر ہو۔ پھر دیکھیے 29ویں آیت، اس ڈر سے کہ مبادا چٹانوں پر جا پڑے، جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے۔ وہ کہاں ہیں؟ جہاز میں، سفر میں ہے اور جہاز میں ہے اور دعا کر رہے ہیں۔ اور وہ جہاز میں ہی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 34ویں آیت، اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھا لو، کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے، اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال بیکا نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا۔ کہاں پہ ہے؟ جہاز میں ہے۔ دعائیں ہو رہی ہیں، خدا کی شکر گزاری ہو رہی ہے، خدا فرشتہ بھیج کر بات کر رہا ہے، کلام ہو رہا ہے، عبادت ہو رہی ہے۔ عبادت میں جو کچھ ہم کرتے اور دیکھتے اور چاہتے ہیں وہ سب ہو رہا ہے۔ کہاں؟ جہاز میں۔ جہاز کہاں ہے؟ سفر پہ ہے۔ تو ہم سفر کر رہے ہیں، ہم گاڑی میں ہیں، جہاز میں ہیں، کسی بھی ٹرانسپورٹیشن میں ہیں، ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ وہ جگہیں بھی عبادت کی جگہیں ہیں، وہاں ہم عبادت کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے۔ قید خانہ ہے، گندی جگہ ہے، سمیلی جگہ ہے، اچھی جگہ نہیں، وہاں مجرم بھی ہوتے ہیں قید میں۔
کرمنلز بھی ہوتے ہیں پریزن میں، جیل میں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پولس اور سیلاس جب ان کو قید خانے میں ڈالا گیا فلپی میں، تو آدھی رات کے وقت وہ گیت گا رہے تھے خدا کی حمد کے، خدا سے دعا کر رہے تھے، تو بھونچال آ گیا، قید خانے کی نیو یعنی بنیاد ہل گئی، دروازے کھل گئے، بیڑیاں کھل گئیں، آزاد ہو گئے۔ قید خانہ ہے، ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم باندھے گئے ہیں، کاٹ میں ٹھوکے ہوئے تھے وہ، پھر بھی وہاں وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے جب خدا کے گھر میں جائیں گے تو عبادت کریں گے، نہیں، آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، آپ اپنے کام کی جگہ پر کر سکتے ہیں، آپ سفر میں ہیں، کسی چیز پر سفر کر رہے ہیں، راستوں میں ہیں، وہاں کر سکتے ہیں، آپ قید میں ہیں، وہاں بھی آپ خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس سب کے باوجود خدا نے حکم دیا کہ ایک مخصوص جگہ تیار کی جائے جہاں اس کی عبادت کی جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، کام کی جگہ پر، اپنے سفر میں، گاڑی میں، جہاز میں، جس چیز پر سفر کر رہے ہیں اس میں، یا کسی شکنجے والی جگہ پر ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو وہاں پر اہتمام نہیں ہوتا، وہاں پہ اسپیشل ارینجمنٹس نہیں ہوتے، ہم کیجول اور نارمل محسوس کرتے ہیں، چلو جیسے بھی ہیں ویسے ہی کر لو۔ لیکن خدا نے چاہا کہ ایک جگہ ایسی تیار کی جائے جہاں تم اہتمام کے ساتھ آؤ، جہاں تم تیاری کے ساتھ آیا کرو، اور جہاں تم اکٹھے ہوا کرو۔ ہم اپنے گھروں میں ہیں، الگ الگ ہیں، ہم اپنے کام کی جگہ پر ہیں، الگ ہیں، ہم سفر میں ہیں، ہم اپنی جماعت سے، ایمانداروں سے الگ ہو سکتے ہیں، ہم قید خانے میں ہیں، ایمانداروں سے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہ تیار کی جائے جہاں سارے ایماندار جو اویلیبل ہو سکیں، جو پہنچ سکیں، وہ اکٹھے ہوں، ایک جگہ مل کر وہ عبادت کر سکیں، اور وہاں تیاری کے ساتھ جایا کرو۔ جب ہم خدا کے گھر کی طرف آتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، نہانا دھونا ہے، کپڑے اچھے پہننے ہیں، لباس صاف پہننا ہے، وقت پہ پہنچنا ہے۔ اپنے گھر میں ہیں، کام کی جگہ پر ہیں، سفر میں ہیں، یا کسی مشکل مصیبت والی جگہ پر ہیں، تو وہاں ہمیں یہ تیاری کرنے کی سوچ ہمارے ذہن اور دل میں نہیں آتی۔ لیکن جب ایک گھر، ایک جگہ تیار کرنے کا خدا نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک گھر تیار کرو، وہ میرا گھر ہوگا، وہ میرے رہنے کی جگہ ہوگی، تم احساس کرو گے کہ تم اسپیشل ارینجمنٹ کر کے، خاص تیاری کر کے، پورا اہتمام کر کے میرے حضور حاضر ہو رہے ہو۔ ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، ایک الگ فرق احساس ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر میں لیٹ بیٹھ جاتے ہیں، ویسے ہم یہاں نہیں لیٹتے اور بیٹھتے، یہاں ہم کچھ عزت احترام سے بیٹھتے اٹھتے ہیں، لیکن گھروں میں ایسا نہیں ہے، کاروبار میں، کام کی جگہ پر ایسا اہتمام نہیں ہے۔ خدا نے چاہا ایک جگہ تیار کرو جہاں تم سب اکٹھے ہوا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عبادت کیا کرو، میرے حضور حاضر ہوا کرو۔ تمہاری سوچ الگ ہوگی، تمہارا نظریہ الگ ہوگا، تمہارے تھاٹس الگ ہوں گے جب اس گھر میں، اس جگہ پر تم جایا کرو گے۔ تو خدا نے خود تیار کروائی جگہ، ایک مخصوص کی جائے عبادت کے لیے۔ مخصوص جگہوں پر شخصی اور اجتماعی دونوں طرح کی عبادتیں کی جا سکتی ہیں۔ بائبل میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لوکا 18ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے مثال دی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور ایک محصول لینے والا، وہ دونوں اکیلے اکیلے اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اعمال باب نمبر 2 46ویں اور 47ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایماندار ہیکل میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، شخصی عبادت کے لیے بھی اور اجتماعی عبادت کے لیے بھی وہاں لوگ اکٹھے ہوتے، ساری قوم کے لیے بھی عبادت وہاں ہوتی تھی جیسے ہم چرچ میں اس وقت کر رہے ہیں، اور اکیلا اکیلا شخص بھی ہیکل میں جاتا اور وہاں اپنی دعا کر کے، قربانی دے کے، نذرانہ پیش کر کے، ہدیہ پیش کر کے، خدا سے فریاد کر کے یا گیت گا کے واپس آ سکتا تھا، کوئی پابندی نہیں تھی۔ ہیکل اتنی بڑی تھی، اس میں بندہ جاتا، اپنا فرض پورا کر کے واپس آ جاتا، یا پوری جماعت کے ساتھ عبادت میں شریک ہو سکتا تھا۔ ہیکل کا ایک منظر دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں، پہلا باب ہے، زکریا اندر بخور جلا رہا ہے اور باہر ساری
جماعت دعا کر رہی ہے، اجتماعی عبادت کی تصویر ہے۔ سو خدا نے جو جگہ مخصوص کروائی، جو جگہ بنوائی، جو آج بھی بنائی جاتی ہیں خدا کی عبادت کے لیے جگہیں، جیسے یہ گھر بنا ہے، اس میں آپ اکیلے آ کے بھی عبادت کر کے جا سکتے ہو، شخصی عبادت بھی ہے، اور مل کر بھی عبادت ہے، مل کر بھی عبادت اس میں کی جاتی ہے۔ اور ہمیں خدا کی عبادت کے لیے مخصوص مقامات کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ جو بلڈنگز ہوتی ہیں جن میں عبادت ہوتی ہے، ہمیں ان مقامات، ان پلیسز، ان بلڈنگز کی تعظیم کرنی چاہیے۔ خدا خود چاہتا ہے کہ تم میرے مقدس کی تعظیم کرو۔ اخبار باب نمبر 19 اور آیت نمبر 30 ہے۔ خدا خود تقاضا کرتا ہے کہ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اکثر آپ پڑھو گے جب خدا کلام کرتا ہے تو وہ بیچ میں کئی بار کہتا ہے میں خداوند ہوں، میں خداوند ہوں۔ کیوں اس کو بتانا پڑتا ہے؟ وہ سیریسنس، وہ سنجیدگی بات کی ہم پہ واضح کرنا چاہتا ہے۔ تم میرے گھر کی، میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ مجھے ہلکا نہ لینا، مجھے چھوٹا نہ سمجھنا، کیجول نہ لینا، لائٹ نہ لینا۔ میرے سبتوں کو ماننا، میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں خداوند ہوں۔ یاد دلا رہا ہوں میں کون ہوں۔ میرا گھر، وہ جگہ جو میرے نام سے مخصوص ہوئی ہے، اس کی تعظیم کرنا۔ ہم عبادت کے مقامات کی تعظیم کریں۔ جس جگہ خدا کی عبادت شروع ہو جائے اس جگہ کو پھر مقدس سمجھنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھر میں خدا کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس گھر کی بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے کاروبار پر خدا کی عبادت کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پر، روزگار میں، اپنے دفتر میں، گراج میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں اس جگہ کی بھی تعظیم کرنی چاہیے۔ اس جگہ کو ہمیں گناہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس جگہ کو عزت دیں ہم، کیونکہ یہاں ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں اس گاڑی کی عزت کریں، اس کی تعظیم کریں، اس لیے نہیں کہ اسے پوجیں، نہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اگر تو آپ سفر جس گاڑی میں، جس جہاز میں کرتے ہیں، وہاں خدا کی عبادت آپ نے کر لی تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس جگہ کی، اس چیز کی عزت کریں۔ میں نے یہاں خدا کی عبادت کی ہے، میں اسے گندہ نہ کروں۔ اپنے گھر میں کوئی گناہ والا کام نہ کرنا، کیونکہ وہاں آپ نے خدا کو دعوت دے دی کہ میرے گھر میں اتر، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اپنے کاروبار، دفتر، کام کی جگہ پر آپ نے خدا کو دعوت دے دی کہ یہ جگہ تیری ہے، میں نے یہاں تیری عبادت کرنی ہے اور کرتا ہوں، تو پھر یقین کیجئے خدا وہاں موجود ہے، تو وہاں کوئی گناہ والا کام نہ کریں۔ سفر میں ہے تو سفر کو پاک رکھیں۔ جو جگہ خدا کی عبادت کے لیے آپ نے استعمال کر لی اس جگہ کی تعظیم کریں۔ خاص طور پر وہ جگہیں جو عبادت گاہ کے طور پر بنائی گئی ہیں، جہاں عبادت کی جاتی ہے، چرچ ہے، گرجا گھر ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے۔ یاد رکھیں ہم کسی بلڈنگ کو پوجتے نہیں ہیں، ہم بلڈنگ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم بلڈنگوں کو چومتے چاٹتے نہیں ہیں، عزت کرتے ہیں، کیونکہ یہاں ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے اسے صاف رکھنا ہے، ہم نے اسے توڑنا نہیں ہے۔ اگر ہو سکے تو ہم اس کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، اسے بلڈنگ کو نقصان نہ دیں، اسے گندا نہ کریں۔ یسوع مسیح نے عبادت گاہوں میں عبادت کر کے ہمیں نمونہ دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی عادت تھی کہ وہ ہر سبت کے دن عبادت خانے میں عبادت کے لیے جایا کرتا ہے۔ اب جو کام یسوع نے کیا اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جب یسوع ہر سبت کو، جب یسوع ہفتے میں ایک دن جو عبادت کا مخصوص تھا اس میں عبادت خانے میں جاتا عبادت میں شامل ہونے کے لیے، تو ہمیں بھی تو ایسا کرنا چاہیے کہ ہم ضرور اہتمام کریں، کوشش کریں، اسے عادت بنا لیں اپنی، کہ ہم نے عبادت کے دن عبادت خانے میں جانا ہے، ورشپ پلیس میں جانا ہے، عبادت کے لیے جانا ہے۔
ہمیں زمین پر عبادت گاہ کے حوالے سے آسمانی نمونے کی پیروی کرنی ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جو گھر تجھے بنانا ہے اس کا نمونہ میں تجھے دکھاؤں گا۔ خروج باب نمبر 25 میں خدا نے کہا وہ نمونہ دیکھ، اس کے مطابق بنانا۔ عبرانیوں میں پھر دہرایا گیا کہ آسمانی مقدس کی نقل زمین پر تیار کی گئی ہے، جیسا خدا نے دکھایا ویسا وہ گھر بنایا گیا۔ تو جب اس عبادت گاہ میں ہم نے عبادت کرنی ہے، اس عبادت گاہ کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، اس کی عزت اور تعظیم کیسی کرنی ہے، پھر اس کے لیے ہمیں نمونہ آسمان کا استعمال کرنا چاہیے۔ آسمان پر کیسی عبادت ہوتی ہے خدا کی، اس عبادت گاہ کا مقام کیا ہے، ہم نے سیکھا تھا آسمانی پیٹرن، آسمانی نمونہ۔ مکاشفہ باب نمبر 4 اور 5 میں جب یوحنا رسول کو آسمان پر بلایا گیا تو سب سے پہلے اس نے وہاں کیا دیکھا؟ خدا کا تخت دیکھا، اس پہ بیٹھا ہے۔ آسمان پر خدا کی عبادت ہر وقت ہو رہی ہے، وہاں موجود فرشتے، وہاں موجود مقدس روحیں، وہاں موجود مقدس لوگ، وہ خدا کی عبادت میں مصروف ہیں، ہر وقت بریک لیے بغیر، رکے بغیر، ناغہ کیے بغیر، دن رات اس کی پرستش وہاں ہوتی ہے، بغیر آرام لیے اس کی پرستش وہاں ہوتی ہے۔ اس مقدس، اس آسمانی عبادت گاہ میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، زمینی عبادت گاہوں پر بھی ہمیں ویسا ہی نمونہ اپنانا چاہیے۔ خدا کی یہ مرضی ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کے مقدس کی تعظیم کی جائے، اور جب اس میں عبادت کی جاتی ہے تو اسی طرح کی جائے جیسے آسمان میں ہوتی ہے، آسمانی نمونے کے مطابق۔ آسمان پر عبادت کس طرف رخ کر کے ہوتی ہے؟ جس طرف خدا کا تخت ہے۔ ہم جب خدا کے گھر میں یا کسی بھی جگہ عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ساری جماعت کا رخ ایک طرف ہوتا ہے۔ اگر ہم گولائی میں بھی بیٹھے ہیں تو سب کا رخ ایک طرف کو ہوگا۔ مرکز ایک جگہ ہوتی ہے جسے ہم آلٹر کہتے ہیں، جسے مذبح کہتے ہیں، جسے خداوند کا کہ آرام گاہ ہم کہتے ہیں۔ ہم اسے ہلکا نہ سمجھا کریں، یہ جگہ جس پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، جس پہ آتے اور دعائیں کرتے ہیں، جہاں سے کلام ہوتا ہے، جہاں سے حمد و ثنا ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ خدا اپنے گھر میں موجود ہے، ہمارے چہرے خدا کی طرف ہیں، خدا کا تخت یہاں موجود ہے۔ خدا کے لیے جو عبادت گاہیں تیار ہوتی ہیں، جو ورشپ پلیسز تیار ہوتی ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا ہے اور ان میں اسی رویے، اسی سوچ، اسی خیال اور اسی طریقے سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے جیسی آسمان پہ ہوتی ہے، محبت سے، خوشی سے، شادمانی سے، جوش سے، لگن سے، مجبوری میں نہیں، حلیمی، عاجزی اور فروتنی سے وہ جھکتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں اور خدا کو مبارک کہتے ہیں۔ ہمیں عبادت گاہوں کے حوالے سے آسمانی نمونے کی پیروی کرنی چاہیے۔ عبادت گاہوں میں، عبادتوں میں ہمارے توجہ کا، ہماری سوچ کا، ہماری ہر ایک ایکٹیویٹی کا رخ خدا کی طرف ہونا چاہیے، انسانوں کی طرف نہیں۔ آسمان پر عبادت میں سب کا رخ خدا کی طرف ہے، اس کے تخت کی طرف ہے۔ افسوس ہے زمین پر کئی مرتبہ ہم اپنی توجہ انسانوں کی طرف کر لیتے ہیں، انسانوں کو ہم بہت زیادہ تعظیم دینا ہم شروع کر دیتے ہیں، لیکن عبادتوں میں، عبادت گاہوں میں ہماری عبادتوں کا مرکز خدا ہونا چاہیے، ہماری توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے، اور اسی لیے ہم عبادتوں میں سیاسی رہنماؤں یا سیاسی سرگرمیوں کے خلاف ہیں۔ عبادت گاہ ہے، سیاسی جلسہ گاہ نہیں ہے۔ کسی نے سیاست کرنی ہے تو باہر کوئی کمیونٹی ہال لیں، کوئی اسٹیڈیم لیں، کوئی میدان لیں، کوئی ہال بک کریں، وہاں کر لیں۔
کیک کاٹنے ہیں کسی نے، اور لوگوں کو کوئی چیک ویک تقسیم کرنے ہیں، کچھ گفٹ دینے ہیں، جی مدد کرنی ہے، جی آٹا راشن دینا ہے، تو باہر دیں. خدا کے گھر کو کھو نہ بنائیں، اسے اپنے سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. آسمانی پیٹرن، آسمان پر جو مقدس ہے، جو عبادت گاہ ہے، اس کا مرکز اور محور خدا اور اس کا تخت ہے. اسی لیے زمین پر بھی عبادت گاہوں میں ہماری عبادتوں کا مرکز اور محور اور ہماری ڈائریکشن خدا کی طرف ہونی چاہیے، انسانوں کے لیے نہیں، انسانوں کی طرف نہیں. ہمیں عبادت گاہوں میں سنجیدگی، پاکیزگی اور نظم و ضبط کا خیال رکھنا چاہیے. یہ خدا کی مرضی ہے. حزقیل باب نمبر 43 پہلی آیت سے، پھر وہ مجھے پھاٹک پر لے آیا، یعنی اس پھاٹک پر جس کا رخ مشرق کی طرف ہے. کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا، اور اس کی آواز سیلاب کے شور کی سی تھی، اور زمین اس کے جلال سے منور ہو گئی. اور پھر 5ویں آیت، اور روح نے مجھے اٹھا کر اندرونی صحن میں پہنچا دیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل خداوند کے جلال سے معمور ہے. 10ویں آیت، اے آدم ذات تو بنی اسرائیل کو یہ گھر دکھا، وہ گھر جس میں خدا ہے وہ دکھا انہیں، تاکہ وہ اپنی بدکرداری سے شرمندہ ہو جائیں اور اس نمونے کو ناپیں. اور اگر وہ اپنے سب کاموں سے پشیمان ہوں تو اس گھر کا نقشہ اور اس کی ترتیب اور اس کے مخارج و مداخل، اس کے اندر داخل ہونے اور باہر جانے کے راستے، اور اس کی تمام شکل اور اس کے کل احکام اور اس کی پوری وضع، اس کا پورا سٹرکچر اور تمام قوانین ان کو دکھا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو لکھ، تاکہ وہ اس کا کل نقشہ اور اس کے تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کریں. اس گھر کا قانون یہ ہے. خدا کے گھر کا ایک قانون ہوتا ہے. خدا کہتا ہے میرے گھر کے احکام اور نقشہ اور ساری ترتیب ان کو سمجھا دے، ان کو بتا دے. اس گھر کا قانون یہ ہے کہ اس کی تمام سرحدیں پہاڑ کی چوٹی پر اس کے گردا گرد نہایت مقدس ہوں گی. دیکھ یہی اس گھر کا قانون ہے. یہ گھر جس پہاڑ پر ہے وہ پہاڑ بھی مقدس ہے، اور اس کے ارد گرد جو جگہ ہے وہ بھی مقدس ہے. یہ اس گھر کا قانون ہے. اس گھر کے آس پاس بھی کوئی بدکرداری نہیں ہونی چاہیے. جو جگہ خدا کی عبادت کے لیے ہے وہ جگہ پاک ہے، وہ جگہ مقدس ہے. ہمیں بھی اس گھر میں پاکیزگی اور احترام سے رہنا چاہیے. ہم کوئی بدکرداری نہ کریں، کوئی ناراستی نہ کریں، کوئی گندگی نہ کریں، سنجیدہ ہو کر جائیں. وائس 5ویں باب میں لکھا ہے جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے، ہوشیار ہو کر، پوری توجہ سے قدم رکھ. وہاں مرد ہر وقت پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے، پاک ہاتھوں کو، گندے مندے ہو کر نہیں. اے یہوہ تیرے گھر کون سلامت رہے گا، کون جو تیرے پاک پہاڑ اتے رہے گا سدا. زبور 15 دیکھیے، اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا، تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا. وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا، اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں کرتا، نہیں سنتا. ہم مزے لے کے سنتے ہیں، اچھا انہوں نے کیڑی گل ہے 10 منٹ ذرا چسکے، لیکن لکھا ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا. وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں وہ ان کی عزت کرتا ہے. وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے. وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا. یہ ہیں جو خدا کے گھر میں پاک مانے جاتے ہیں، کسی سے بدی نہیں کرتے، اپنے مال میں بھی پاک ہیں، کسی کو دیں تو اس سے اضافی پیسہ نہیں لیتے، کسی کا نقصان نہیں کرتے، بات کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. تو ہمیں پاکیزگی سے خدا کے گھر میں احترام سے، تعظیم سے عبادت کرنی چاہیے.
اور اس کے ڈسپلن کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے گھر کا قانون ہے، اس کے گھر کی ترتیب ہے، اس کے گھر کے ایک نظم ہے، طور طریقہ ہے جو خدا چاہتا ہے۔ نبی کو کہتا ہے ان کو بتا، ان کو دکھا، چلنا پھرنا کیسے ہے، اندر باہر کیسے آنا جانا ہے، اس کا نقشہ اور اس کی ترتیب کیا ہے، اس کے حکم کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، ان کو بتا دے۔ جیسا آسمان پر ہوتا ہے، اس کے مقدس میں اس کے تخت کے سامنے سب ہاتھ باندھے، جھکے سر خدا کے حضور، عاجز، حلیم اور فروتن ہوتے ہیں۔ خدا کے عبادت گاہوں میں ہمیں اسی طرح حلیمی، عاجزی اور فروتنی اور پاکیزگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ آنا ہے۔ خدا کا شکر کریں، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہم کہیں بھی عبادت کر سکتے ہیں، اور شکر کریں کہ اس نے ایک جگہ ہمیں دی ہے حکم کے ساتھ کہ ہم بنائیں ایسی جگہیں جہاں ہم مل کر اکٹھے ہو کر اس کی عبادت کریں، کیونکہ یہ جگہیں آسمان کی نقل ہیں، اس کی ریہرسل ہیں، اس کا ریاض ہیں، اس کی مشق ہیں، کہ آسمان پر ہمیں ایک ہی جگہ اکٹھا ہونے کا وقت ملے گا، یہ موقع ملے گا کہ اس کے تخت کے سامنے ہم مل کر عبادت کریں۔ وہاں بہت سے مکان ہیں جو خداوند یسوع نے کہا ہے کہ میں تمہیں آؤں گا اور ساتھ لے جاؤں گا، وہاں بہت سا مکان ہے، لیکن ہم الگ الگ گھروں میں، وہاں مکانوں میں عبادت نہیں کریں گے، ہم اس کے تخت کے سامنے سب ایک ساتھ عبادت کریں گے۔ اس لیے خدا کے گھر میں آنا، عبادت گاہ میں آنا، یہاں آ کر عبادت کرنا بہت ضروری ہے۔ خدا کی چاہت ہے، خدا کی خواہش ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر عبادت کیا کریں، اور یہ یسوع مسیح کی روایت ہے، یہ یسوع مسیح کا چلن ہے، یہ اس کی عادت ہے، یہ اس کی زندگی کا طور طریقہ ہے کہ وہ بھی اکٹھی عبادت میں شامل ہوتا رہا۔ ہمیں بھی گھروں میں بھی، کاروبار میں بھی، سفر میں بھی، کہیں مشکل جگہ ہے وہاں بھی عبادت ضرور کریں، لیکن مل کر عبادت گاہوں میں بھی آئیں اور اس کی عبادت ضرور کریں۔ یہ خدا کے حضور پسندیدہ ہے، ہمارے لیے ترقی کا وسیلہ، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ امید ہے جب خدا کے گھر سے غیر حاضر نہیں ہوا کریں گے، کیونکہ جسے یہاں آنے کی عادت نہیں ہوگی وہ آسمان پر انفٹ ہو جائے گا، اسے وہاں ٹھہر کر سب کے ساتھ مل کر عبادت کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہوگا، تو اس کے لیے مشکل ہوگی۔ جہاں بھی خدا کا گھر ہے، جہاں مسیحی ایمان کے مطابق عبادت ہوتی ہے، وہاں ضرور جایا کریں، خدا کی عبادت کریں، یہ خدا کو پسند ہے۔